بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارے پاس لاسٹ ٹائم وی ہیڈ فاطمہ، شبانہ، سلمہ، رافیہ اینڈ نوشابہ، جن کے ابھی ہاتھ ریز تھے وہ کر نہیں سکی تھیں. تو اگر آپ میں سے کوئی ہیں تو وہ شروع کر لیں جی. جی سلمہ نے ہاتھ ریز کر دیا تھا آج، ایکچولی جی میٹنگ سے 10 منٹ پہلے ہی ریز کر دیا تھا. اچھا، تو گڈ. سلمہ پلیز اوکے اسٹارٹ کر اوکے، لیجیے. ٹھیک. اس کی وجہ ہے نا. السلام علیکم وعلیکم سر. اس کی السلام. وجہ یہ ہے کہ مجھے 7:30 ہاسپٹل کے لیے نکلنا ہے نا، اللہ تو تعالیٰ میں نے کہا خیریت میں رکھے اپنی جی. بات کر اللہ لوں، تعالیٰ. پھر اس کے بعد جی 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 جی. آپ لوگ کی سنتی ہوئی. آمین ثم آمین. تو سر میرا 5 اسٹیپ کے میرے لیے کیا سبق ہے؟ فرشتوں نے ہمارے بارے میں جو اندیشہ ظاہر کیا تھا، مجھے پہلا سبق تو اسی اندیشے نے دیا کہ میں اپنے صاحب اقتدار ہونے کو فساد اور خون ریزی کی حد تک استعمال کروں گی. لہذا جہاں مجھے لگے کہ میں تکبر اور انا کی جبلت سے زیر ہو گئی ہوں، ذوق کا شکار ہو گئی ہوں، تو بس وہیں الرٹ ہو جاؤں. اپنے رویے اور اپنی ٹون، اپنی باڈی لینگویج، اس کا فوراً جائزہ لوں اور دوسروں کی پرسپیکٹو کو دوبارہ نظر ثانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کروں. اس طرح نہ بہت اچھا ہے جی. جھکنے کی اور نہ ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ. جی. اس طرح نہ جھکنے اور نہ معافی مانگنے کی بری عادت سے میں بچوں گی. دوسری چیز، اگر کوئی ایسی بات سامنے آئی جو میرے سابقہ علم سے ہٹ کر ہے تو اس پر ضرور غور کروں. یہ نہ سمجھوں کہ بتانے والا کوئی صاحب علم نہیں ہے بلکہ کوئی عام انسان ہے. لہذا اللہ کی اسکیم کے تمام پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسانی علم ہمیشہ ناکافی اور نامکمل ہے. جہاں بھی مجھے اپنی تدابیر فیل ہوتی ہوئی نظر آئے تو مایوسی اور شکایات کے بجائے اللہ کی حکمت اور اس کی مصلحت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھوں، کیونکہ میرا علم تو کافی ہو ہی نہیں سکتا. جب فرشتوں کا علم کافی تھا جو اللہ کے قریب تھے، تو میرا علم کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ لہذا شکوک و شبہات کا مریض بننے کے بجائے اس علیم اور حکیم ہستی کے فیصلوں پر غیر مشروط سر خم کر دوں، کیونکہ اس کی حکمتوں اور مصلحتوں کو نہ جنات سمجھ سکے، نہ فرشتے سمجھ سکے، نہ ہی کوئی پیغمبر اور نہ ہی کوئی انسان. تو اس کے بعد مجھے ملتا ہے صالحین کی صحبت کا سبق، کہ انہی کی صحبت اختیار کروں تاکہ روز قیامت میں بھی اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہوں. اور جو سبحانہ کا لفظ آیا ہے اس نے بھی میرے اندر منفی رجحانات کو درست کرنا سکھایا ہے. مجھے اس لفظ نے بھی اللہ کی بلند شان اور ہر کام اور ہر فیصلے میں اس کی حکمت سمجھائی ہے. اس لیے میں مایوسی کی طرف جانے سے بچ جاتی ہوں. اللہ نے ذریت آدم کے صالحین کا جو بھید فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اس کا پہلا نقطہ یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں جو اقتدار کے باوجود اطاعت پر قائم رہیں. اللہ سرکشی کسی طور گوارا نہیں کرتے ہیں. لہٰذا میں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس نقصان دہ رویے سے ہمیشہ متنبع کرتے رہوں، اپنا محاسبہ کرتے رہوں. دوسرے پیراگراف میں ہدایت یہ ملی کہ اللہ نے بے شمار نعمتیں مجھے دی ہیں، ہر شکل میں دی ہیں، تو جو نہیں دی یا جن سے روکا ہے ان کے پیچھے نہ لگوں. اپنا وقت اور طاقت دونوں اللہ کی شکر گزاری میں صرف کروں کہ جو دیا ہے وہ کمال دیا ہے. آدم کو سجدہ کرنے کا واقعہ اس نے بھی یہ سبق دیا کہ اصل سرفرازی نور یا نار میں نہیں بلکہ اپنی انانیت کو ایک طرف رکھ کر اس کے حکم پر سجدہ ریز ہونے میں ہے، کیونکہ حکم اس خالق اور بادشاہ کا ہے. اصل پرستش کا حقدار وہی ہے. پھر اگلی آیتوں میں جو شیطان کے بارے میں ایک لفظ اس کا جو کام تھا الشجرہ، تو اس لیے اس کو کلیئر نہیں ہوا ہے یہاں پر، کہ یہاں پر جتنا بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو وار ہوگا وہ بڑا زوردار ہوگا اور انسان اس وار کا مقابلہ آسانی سے نہیں کر سکے گا. لہذا جب اللہ کی اطاعت اور صالحین کا ساتھ رہے گا، کتاب کی تلاوت روز ہوگی اور اس کا سمجھنا ہر روز ہوگا، تو یقیناً اس بڑے گناہ سے بچنے کا پورا سامان میرے پاس ہوگا. اور آخر میں ابلیس اور آدم کے رویے بھی سامنے آ گئے کہ اطاعت غیر مشروط اور اپنی لغزش اور گناہوں پر سچی توبہ جو ابلیس نے نہیں مانگی تھی اور راندہ درگاہ ہوا تھا. اللہ نے جس امتحان کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا وہ بڑا سخت امتحان ہے.
اس میں تنہا عقل اور فطرت کی رہنمائی سے کامیابی حاصل نہیں ہوگی، بلکہ اللہ نے میری ہدایت کا سامان دیا ہے اس کتاب اور علماء کی شکل میں۔ وہ مجھے گمراہی سے بچائے گا، مجھے جنت میں لے جانے کا راستہ ان کی رہنمائی سے ملے گا، اور میرے اعمال اللہ کی مرضی کے مطابق رہے تو انشاء اللہ تعالیٰ اس جنت کے حقدار ہوں گی، جہاں نہ ماضی کا پچھتاوا نہ مستقبل کا اندیشہ ہوگا۔ بس میری انشاء تگودو یہی ہے۔ انشاءاللہ جی۔ یہ آپ نے جو یہ لکھا کہ صالحین کی صحبت اختیار کرے، جی یہ سر۔ یہ کدھر سے نکالا ہے ان آیتوں میں؟ سر جب نام پوچھے تھے فرشتوں سے، تو ہوں، جو فرشتوں نے نام بتائے تھے اور جو علم ان کو بتایا تھا وہاں سے نکالا، کیونکہ انہوں نے صالحین کا ہی ذکر کیا تھا کہ یہ لوگ ایسے نہیں ہوں گے کہ فسادی برپا کریں گے، بلکہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ دنیا کو سنواریں گے، ہدایت کا سامان پہنچائیں گے لوگوں تک۔ اس سے نکالا ہے میں نے سر۔ اچھا، یہ صالحین وہی لوگ ہیں، ان کے ٹھیک، وہ جو صدیقین، شہداء، صالحین، ان رائٹ، سے نکالا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جی فریہ، آپ پلیز انمیوٹ کر لیجیے۔ جی جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ سر میں نے لکھا ہے کہ اپنے بارے میں کسی قسم کے زوم سے بچوں گی اور عاجزی کی جگہ پہ کھڑے ہو کے معاملات کو دیکھنے کی کوشش کروں گی۔ اپنی عقل اور اپنے علم کی لمیٹیشنز کا احساس زندہ رکھوں گی اور چیزیں ازیوم نہیں کروں گی۔ تھرڈ ہے، یہ بات یاد رکھوں گی کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ نمبر 4، اپنے ظاہر اور باطن کو ایک جیسا کرنے کی کوشش کروں گی۔ ففتھ ہے، ہر قسم کے تکبر سے بچنے کی کوشش کروں گی۔ پھر اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے صحیح رویے اور صحیح راستے کا انتخاب کروں گی۔ اور پھر شیطان کی اکساہٹوں اور وسوسوں کے بارے میں ہوشیار رہنے کی کوشش کروں گی اور ہر وقت شکر گزاری کی حالت کو پروموٹ کروں گی۔ پھر جب غلطی ہوگی تو اپنی غلطی کا اعتراف کروں گی اور اللہ سے معافی مانگوں گی اور کبھی نا امید نہیں ہوں گی۔ اور انشاءاللہ آخر میں صرف اور صرف اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر چلنے کی کوشش کروں گی اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہوں گی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بس سر یہی ہے۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ جی شبانہ شاہین، آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں اس قرآن اسٹڈی گروپ میں پہلی دفعہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہوں، تو جو ورسز 30 سے 39 کو پڑھ کر میں نے اپنے لیے سیکھا وہ شیئر کرنا ہے۔ ایسا ہی ہے جی پیٹرن؟ جی جی۔ اوکے اوکے۔ تو اس میں سے مجھے سب سے پہلے اپنی جو ڈائریکٹر سیلف ہے، جو میری ڈائمینشنز میں سے سیلف کی ڈائمینشن میں سے ڈائریکٹر سیلف کے بارے میں مجھے بہت کلیئرٹی ملی کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم بہت کلیئر ہو گئی۔ تو انفس اور آفاق کی نشانیاں جب مجھے حالق تک لے گئیں تو پھر حالق کی اسکیم سمجھ آ گئی، تو مجھے یہ پھر کلیئرٹی ملی کہ اب میں اسکیم کو مانوں، اور ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو بس منہ سے کہوں، بلکہ اس کو ایک لیونگ اینٹی بناؤں، اور یہ اس آپ کے نے جو جو میں فرمایا نے ہے شروع میں، پریکٹیکل آپ نے اس کو ریلیٹ کر کے بتانا ہے جی، یعنی یہ آپ نے جی کدھر سے یہ لیا ہے؟ میں نے ہاں جی، ان سے پوچھو اے پیغمبر کہ یہ منکر کس طرح ہوتے ہیں، اور اس دنیا کے بارے میں ہماری اسکیم کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ انہیں سناؤ۔ اور پھر آگے جب واقعہ پڑھتے ہیں آیت نمبر 30 سے لے کے 33 تک، تو میں نے یہاں سے اخذ کیا ہے یہ، کہ آپ نے اور کیا اخذ پھر کیا اس ہے میں اس سے؟ سے اخذ یہ کیا، ہاں اخذ یہ کیا ہے کہ یہ زندگی جو ہے آزمائش کے لیے امتحان کے صورت پر بنائی گئی ہے، اور امتحان ہوگا ہر صورتحال میں۔ میرے ساتھ اگر کوئی شخص بات کرے گا یا کوئی صورتحال پیش آ جائے گی، بیماری یا خدا نخواستہ کوئی اچھی یا بری، خوشی یا شادی کا موقع، تو دونوں موقع پر میرا امتحان ہوگا، صبر کا یا شکر کا، میرے رویے کا۔ یہ کیسے تو نکال رہی ہیں آپ؟ جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ کہ اس کو ذرا تھوڑا سا یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، یعنی وہاں پر بات یہ ہو جی رہی جی، ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں با اختیار ہستی بنانے لگا ہوں، اور فرشتے اور یہ کہہ رہے آگے ہیں کہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میں اس سے بادشاہی دوں گا، اور فرشتوں نے کہا کہ وہ وہاں فساد کرے گی، خون بہائے گی، اور ہم تو حمد اور تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں۔ تو رائٹ، پھر جو ہے وہاں سے میں نے یہ حس کیا کہ پھر ہمارے لیے لیسن یہ ہے، اپنے لیے میں نے پرسنلی، کہ میں بھی کوشش کروں گی کہ اپنے جذبات اور اپنے معاملات میں پیسفل رہوں،
फसाद ना करूँ, लड़ाई झगड़ा गालिब फसाद ना करूं यानी तो समझ अपनी में आता है जी, वो तो समझ में आता है। ये जो आपने बताया कि मेरी आजमाइश होगी, इसमें सब्र और शुक्र की आजमाइश होगी, इसमें ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें ठीक है, मैं गलत ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये यहाँ से कैसे निकल रहा है। कोशिश ये करें जब कि मैंने ये कुरान लाइन मजीद के पढ़ी, साथ साथ चलें। जी 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 जी, फरमाइए। ये जो मैंने लाइन पढ़ी कि वो मखलूक बनाएंगे जो वहां फसाद करेगी, तो ये मुझे बहुत रेलिवेंट महसूस हुई कि जब हम किसी से तल्ख कलामी करते हैं या कोई हमसे करता है लड़ाई झगड़ा, वहां से बात पड़ती है फसाद और खून और कत्ल और सारी, तो इससे मैंने ये हस किया कि ऐसे मौके पर फिर हमारे लिए तो ये याद रखना है ना कि हमारा टेस्ट हो रहा है तो हम अपनी जुबान को बंद रखें। इससे मैंने ये ओके, इन्फर किया। ठीक ठीक, ओके, ऑलराइट। और जी उसके बाद फिर मैंने इस ये इन्फर किया कि जो फरिश्ते हैं वो हर वक्त कहते हैं कि हम हम्दो सना करेंगे, तस्बीह और तकदीस करते रहते हैं, और फिर अल्लाह ताला से सवाल किया तो फिर आप क्यों इंसान को बना रहे हैं, तो इससे मुझे ये लेसन मिला कि अल्लाह ताला ने इंसान बनाया मुझे और मुझे आज़ादी दी है इख्तियार की, और अल्लाह ताला ने इसमें ये एक्सपेक्टेशन हमसे फिर रख ली है कि मैं इख्तियार की आज़ादी के बावजूद भी अल्लाह की आजिज़ बंदी बनकर रहूँगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अल्लाह की आजिज़ बंदी बनकर ज़िंदगी गुज़ारूँगी। ठीक, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक यहाँ पे रिलेटेड बात जो जब मैं सबक इन्फर कर रही थी तो मेरे ज़हन में आई, वो भी मैं शेयर करना चाहूँगी कि मुझे पहली दफ़ा, चूँकि मैं इस क्लास में हिस्सा ले रही हूँ और मैंने पहली दफ़ा इस तरह इन आयात को पढ़ा, तो ये बात मेरे ज़हन में है कि कुरान का जो उसकी बलागत है कि अब देखिए हम इस क्लास में 10 फ़र्ज़ करें 12 पार्टिसिपेंट हैं, तो हर कोई उसको किस तरह समझ रहा है, उसमें से क्या अख़ज़ कर रहा है और फिर उसपे कितने बड़े इज़हान काम कर चुके हैं। तो ये मेरी एक अलग रिफ्लेक्शन थी। अच्छा, आयात में से अगला सबक मैंने ये अख़ज़ किया अपने लिए कि एब्सोल्यूट अथॉरिटी फॉर नॉलेज इज़ अल्लाह, और अल्लाह ने अपने नॉलेज को हम तक भेजा है नबी के ज़रिए। और हम तक जो नबी के ज़रिए पहुँचा है अल्लाह का इल्म, वो कुरान की सूरत में मेरे पास सामने है इस वक़्त। और कुरान के अंदर जो नबी ने सबसे बड़ी खबर दी है वो क़यामत और फिर दोबारा उठ जाने वाली खबर है। तो जब अल्लाह ताला जो है वो ही इल्म के खज़ानों और सोर्स का असल माख़ज़ है, तो फिर मैंने अपने लिए ये सबक हासिल किया कि मैं हर रोज़ कुरान को समझ कर पढ़ूँगी ताकि मुझे अपनी डायरेक्टर सेल्फ के लिए बेहतर नॉलेज मिले राइट और रॉन्ग समझने के लिए। बहुत अच्छा है जी, दैट्स वेरी गुड। और और इस इसके पर बाद फिर ये बड़ा जी जी अल्लाह जी, फरमा। अलीम और हकीम है, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी इल्म और हिकमत की दुआ भी अल्लाह से मांगूंगी जो कि सोर्स है इल्म और हिकमत का, क्योंकि विजडम और नॉलेज बहुत बड़ी दौलत है। और फिर जब वो मुझे मिल जाएगी तो मैं मुबल्लिग बनकर उसका प्रचार नहीं करूंगी बल्कि उसका रोल मॉडल बनूंगी, एम्बॉडीमेंट बनूंगी, इंशाल्लाह और रेडिएट करूंगी पीस नॉलेज और विजडम, और कोशिश इंशाल्लाह करूंगी कि अच्छी लेगेसी छोड़ के जाऊं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और फर्दर जब मैंने पढ़ा अगला हिस्सा इसी आयत का, तो ना उसमें थोड़ा डर खौफ भी था कि अल्लाह ताला ज़ाहिर को भी जानता है तो बातिन को भी, तो मुनाफ़िक़त का तो कोई क्वेश्चन नहीं है, तो खालिस नियत करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। खलूस, अखलास, कुछ भी बोलने से पहले जैसे यहाँ मैं जो बोल रही हूँ या मैं कहीं भी कुछ बोलूँगी या कुछ करूँगी, तो अपनी नीयत को चेक करूँगी कि लोगों की खुशी के लिए बोल रही हूँ, लोग ये चाहते हैं, या मतलब कि अल्लाह के लिए कर रही हूँ ये काम, अल्लाह की रज़ा मेरा मतलूब और मकसूद है, क्योंकि अल्लाह तो जानता है, छुपे को भी और ज़ाहिर को भी। और फिर जो उम्मीद मुझे भी मिली इसमें से, वो यही थी कि अल्लाह ताला हालिक है, और जब वो किस्सा मैंने ये पढ़ा तो हज़रत आदम से और हज़रत हव्वा से जो मिस्टेक हुई तो अल्लाह ताला ने फिर उनको खुद ही सिखा दिया माफ़ करने का तरीका, और फिर ये भी बता दिया कि जो है वो मैं तौबा कबूल करने वाला हूँ और माफ़ करने वाला हूँ और मेरी शफ़क़त अबदी है। तो इसमें से मुझे बहुत बहुत उम्मीद भी मिली, जो मेरे लिए बेहद ज़रूरत इस पॉइंट ऑफ टाइम पे है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे अगली जो अगला सबक है वो भी बहुत ज़्यादा मेरी ज़ात से रेलेवेंट है कि आज़माइश हो रही है ना, तो
اب میں اس دنیا میں نہیں یہ چاہوں گی کہ مجھے بس عیش آرام اندیشے فکر و غموں سے آزادی حاصل ہو جائے. تو اگر میری نظر آخرت کی زندگی پر ہے تو پھر ایسے چلوں گی نا کہ آخرت کی زندگی میں وہ ملے. ہر معاملے میں یاد رکھوں گی کہ اللہ تعالیٰ کائنڈ ہے، وائز ہے، جسٹس کرنے والا ہے. تو پھر کافی حد تک میرا ذہن پرسکون ہو گیا اور ہوتا رہے گا اگر میں ہر لمحہ یہ یاد رکھوں گی. انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ دیکھیے، اپنے لیے آسانیاں مانگیں، یہ بہت ضروری ہے جی. دس از ویری امپورٹنٹ. اپنے لیے آسانیاں مانگیں، لیکن جو حالات اوکے پیش آئے ہیں ان کو خدا کا فیصلہ سمجھ کر اپنے لیے بہتر سمجھیں. یہ دو الگ اوکے الگ، یہ لاسٹ دو جو پیرلل چیزیں ہیں، ان کو ضرور ذہن میں رکھیں. اپنے لیے آسانیاں ضرور مانگیں. اوکے اوکے تھینک یو. بس لاسٹ جو میں نے اس میں سے سبق اپنے لیے سیکھا وہ ایک میرا سوال بھی تھا جس کا میں نے آپ سے جواب مانگا تھا. وہ یہ تھا کہ کیا لوگوں کی باتیں ہرٹ کرتی ہیں؟ نہیں. تو مجھے یہ جواب خود سے میں نے انفر کیا آج کی ان آیات میں سے. تو اگر یہ معاملہ ہے کہ میرا ہر معاملہ اللہ کے ساتھ ہے تو پھر واقعی یہ بات ہے کہ کوئی کچھ بھی بولے تو مجھے ریئیکٹ نہیں کرنا، مجھے رسپونڈ کرنا ہے ریسپانسبلی اور کانشیسلی، اور کانشیسنیس اللہ کی رکھنی ہے. تو انشاءاللہ تھیریٹیکلی تو ٹھیک ہوگی یہ بات، اب اس کو پریکٹیکل لانے میں ظاہر ہے کوشش چاہیے ہوگی اور اس کا آغاز کر دیا ہے الحمدللہ. تھینک یو انشاءاللہ. سو مچ. تعالیٰ کرم رکھیں. جی سر، دو جو پچھلے ان سے پارٹیسپینٹ تھے نا، ان دونوں نے کہا تھا کہ نا امید نہیں ہونا، تو رائٹ. وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے نا امید والی جی بات آ رہی ہے. جی، گڈ مجھے کوشچن جی. کیا جی، کس نے کہا تھا جی؟ میرا خیال ہے کہ یہ یا فریہ نے کہا تھا یا سلمہ نے کہا تھا. سلمہ میں چلی تو سر نہیں میں گئی؟ نے کہا تھا. آپ نے فرمایا تھا. جی آپ فرمائیے. جی کیا سر، یہ میں نے یہاں سے لیا تھا کہ جب حضرت آدم سے غلطی ہوئی اور انہوں نے معافی مانگی تو اللہ میاں نے معاف کر دیا. تو ہمیں بھی اس بات کی امید ہونی چاہیے کہ اگر ہم سچے دل سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. میں نے نا امیدی کو یہاں سے لیا تھا کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے. رائٹ رائٹ. جی نوشابہ. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ، سمجھ آ گئی. سر میں نے بھی یہیں سے لیا تھا. بالکل ٹھیک جی، بالکل ٹھیک. اچھا، آپ نے اس کو پلیز ضرور نوٹ کر لیں. ایک ہے ہاتھ ریز کرنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ علی آپ کو اب نیکسٹ رکھیں گے، لیکن اگر کوئی بول رہا ہے اور آپ اس پر کویسچن مارک ریز کریں گے تو علی اسی وقت آپ کو پوچھ لیں گے کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں. یہ ظاہر ہے کہ پھر پوائنٹ پیچھے رہ جاتا ہے نا، تو یاد نہیں رہتا. جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ پچھلے دو میں سے کسی نے کہا تھا، تو وہ اسی وقت پوچھ لیا جائے گا تو زیادہ بہتر رہے گا ایک انشاءاللہ. کوشچن والا کدھر ہے، کہاں پہ پتا چلے گا؟ آپ اگر اس ریاکٹ پر بٹن ہے اسی میں آ جائے گا. رائٹ. کس میں؟ سوری جہاں سے آپ آواز. ابھی ہینڈ ریز کرتے ہیں نا ریاکٹ کے بٹن سے، جی جی اسی میں کویسچن مارک کا آپشن بھی ہے. ٹھیک. ہینڈ ریز آپ سامنے نظر آ رہا ہو تو ایک دو دفعہ کویسچن یوز مارک کر آپ کو لیں گے نا دیکھنا تو پڑے اوپر گا. آ جائے گا، وہ پھر آسان ہینڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہاں سے نیچے سے ٹھیک ہے، میں دیکھ وہ لیتی ہوں. ایک دو دفعہ کر لیں یوز تاکہ وہ اوپر آ جائے. صحیح. کہاں پر ہے علی؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا، مجھے تو یہ بہت ہارٹ سارے نظر ہے. بہت سرچ سارے. کرنا پڑے گا آپ کو یا نیچے جانا پڑے گا اس میں اچھا اسکرول کر کے. اچھا، جی ٹھیک ہے، تھینک یو. یو بہت بہت ویلکم جی. تھینک یو جی علی. شبانہ انصاری، آپ کا بھی جی کویسچن تھا. جی میں نے فریہ سے پوچھنا تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ تکبر سے بچوں گی، تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ عام طور پہ ہم لوگوں کو تکبر کہاں سے آتا ہوا محسوس ہو رہا ہوتا ہے، یہ بتا دیں فریہ. نہیں یہ اس طرح یہ سوال تو نہ کریں نا، یہ تو ٹیسٹ لینا شروع کر دیا آپ نے. یعنی آپ نے یہ سوال کرنا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی نقطہ نکالا ہے تو وہ ان آیتوں سے کہاں سے نکل رہا ہے. مثلاً آپ یہ پوچھ اچھا یہ سکتی ہیں پوچھنا. کہ ان آیتوں سے جی یہ کیسے نکل رہا ہے کہ تکبر سے بچیں گی. اچھا آپ ٹھیک ہے سمجھ گئی سر. بات؟ صحیح. یعنی آپ نے ٹھیک ہے، یہ ان نہیں آیتوں پوچھنا. سے کیسے نکل رہا ہے؟ رائٹ رائٹ. اصل میں ہم اچھا یہ جو اسٹیپ نمبر 5 ہے، یہ ان آیتوں سے نکلنے والے وہ اسباق ہیں جو میں نے اپنے لیے لیے ہیں، آپ کے ساتھ وہ ٹھیک شیئر ہے. کر رہے ہیں. آپ اگر ان سے ہٹ کے سوال کریں گی تو وہ تو اصل میں ڈسکشن باہر چلی جائے گی نا. تو اچھا آئی وڈ سجیسٹ کہ یہ سوال ضرور کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس پر غور کرنے کا کی پرومپٹنگ ہو کہ ہم نے وہی نکالنا ہے جو کہ
اس میں سے کہا جا رہا ہے, نتھنگ مور ٹھیک ہے, نتھنگ لیس. اوکے. ہم قرآن مجید کا سوری, علم آئی ایم سوری سر. نہیں, نو پرابلم, نو پرابلم. یہ غلطیاں دیکھیں نا, آپ یہ غلطی کریں گی تو سب کو پتہ چلے گا نا کہ ہمارا یہ ایجنڈا کیا ہے اس وقت. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک, تھینک تھینک یو جی. اچھا, کچھ کیونکہ نئے ساتھیوں نے جوائن کیا تو میں نے جو کویسچنز ہیں نا 5 سٹیپس وہ رائٹ, ری پوسٹ کر دیے ہیں گروپ میں بھی, اور اگر پھر بھی کسی کو چاہیے ہو واٹس ایپ پہ کہیں پہ تو مجھے واٹس ایپ کر دیجیے گا, میں آپ کو ڈائریکٹلی بھی بھیج دوں گا. ٹھیک. آپ واٹس ایپ گروپ پہ بھی پوسٹ کر دیجیے گا 5 اسٹیپس جو ہیں, ٹھیک ہے جی, میں دوبارہ پوسٹ کر دوں گا. ادھر بھی کر دیجیے گا. گڈ آئیڈیا, گڈ آئیڈیا. ٹھیک ہے جی. صدیقہ آپ پلیز انمیوٹ کر لیجیے. اوکے, تھینک یو سو مچ علی. السلام علیکم آپ دونوں کو. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام. So, this is the learnings that I got. Knowledge is a divine gift. I should pursue it humbly, as arrogance leads to downfall. Pride can blind me from the truth. I must respect limits, even when I don't understand the wisdom behind those limits. Everyone makes mistakes. How we respond to the mistakes is what matters. Blaming doesn't help. Taking responsibility does. God is always ready to forgive. Sincere repentance brings me to Allah's mercy. Staying connected to divine guidance will hopefully, inshallah, help me find peace, even انشاءاللہ. even through tough times. Whereas ignoring the truth will lead to consequences. بالکل ٹھیک جی. اگنورنگ دا ٹروتھ اور ریفیوزنگ ٹو ایکسیپٹ اٹ, یا ایبسلیوٹلی. بہت اچھا ہے جی, ماشاء اللہ. دس واز بریلینٹ. آئی مین ایوری پوائنٹ از ویری کلیئرلی ڈسائفریبل فرام دیز ورسز. یہ ڈائریکٹ ہے, سمجھ میں آتا ہے. It took me 39 verses to to get the نو hang of it. نو, ماشاء اللہ اٹ ول. بٹ دیکھیں ابھی ہم پہلی سورہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ ایز وی پروگریس, آپ دیکھیے اس کے نتیجے میں ابھی جو ہے نا تھوڑا سا وہ جو ابھی کہا ہے فریا نے کہ مایوس نہیں ہونا. اللہ کی رحمت سے تو مایوس کبھی بھی نہیں ہونا, لیکن ایک مایوسی یہ طاری ہو رہی تھی کہ اس طرح تو ہمیں 3-4 لائف ٹائمز چاہیے قرآن مجید پورا کرنے کے لیے, لیکن پورا کرانا نہ کرانا تو اللہ کا کام ہے نا. وہ تو ہم نے تو Thank you شروع so کر much. دیا ہے, اب ٹھیک طرح سے چلنا ہے. بٹ واٹ آئی ایم ویری ہوپ فل فار از دیٹ انشاءاللہ the speed will inshallah improve, because now we are getting more in tune with اور خود بھی ویری آنیسٹلی میں آپ سے عرض کروں وداؤٹ اینی exaggeration, this was the first time that I was taking this chance, because I have never taken this class, Quranic class, on a discussion basis کہ جس میں لوگ شیئر کریں. یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ تھوڑا ٹائم لگے گا, بٹ ہوپ فلی ویل گیٹ ان ٹو دا گروو انشاء اللہ. Thank you so much. مسز عمر آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی, خیریت جی. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیے. الحمدللہ. جی یہ میرا پہلی دفعہ ہے, آئی ڈونٹ نو کیسا یہ رہے گا, لیکن مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. میں ساتھ ساتھ آپ کا دیکھ رہی ہوں, ماشاء اللہ, سن رہی ہوں, اور شکر. تھوڑا انر ریفلیکشن جو ہے وہ بہت زبردست لگ رہا تھا. آئی تھاٹ کہ بھی حصہ لوں تو شاید زیادہ ذمہ داری سے میں کچھ انشاءاللہ ساتھ جی, چلوں, انشاءاللہ. تو آئی ہوپ انشاءاللہ. اٹ. We'll all benefit from اس your میں یہ میں participation, inshallah. جی جی جی. انشاءاللہ جی. ایکچولی بیسکلی یہ تو بہت دفعہ ہم نے پڑھا ہے واقعہ, اور اس سے تو اسی طرح گزر جاتے ہیں, بچپن سے سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اور وہ ہوتا ہے بس یہ واقعہ ہے, کچھ ڈو اینڈ ڈونٹس تو ہیں نہیں اس میں. لیکن جب ہم بیٹھ کے جس طرح سوچ رہے ہیں, کر رہے ہیں, سب پارٹیسپینٹس ریفلیکٹ کر رہے ہیں, تو انفرنس اتنے زیادہ نکل رہے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ کمال جی ہے قرآن کے کلام, اللہ کے کلام کی. وہ کہتے ہیں واقعی. پرت کے پرت انفولڈ ہوتے ہیں. تو اس میں پہلا تو جو مجھے بہت ہی امیزنگ لگا وہ تو اللہ کی محفل لگانا اور اس کا رسپانس سب کا, اور وہ جو ہے دیٹس امیزنگ. مطلب واہ. ہر دفعہ جب سوچتی تو وہ مجھے لگتا ہے کہ رونگٹے ہی کھڑے ہوتے ہیں کہ قادر مطلق ہوتے ہوئے, مالک الملک رب العالمین ہوتے ہوئے, وہ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے بنا دیا انسان اور بس فرشتوں کو اب تم یہ کرو.
وہ جو محفل میں ڈائلاگ چل رہا ہے وہ دیٹس امیزنگ. اور اس میں انکلوسیونیس جو ہے وہ مجھے لگتا ہے ہر ایک کو سیکھنے کی ہے. ہم تو بالکل نہیں کرتے. رائٹ. ہم گھر میں بھی نہیں کرتے, سرونٹس کے ساتھ بالکل نہیں کرتے, اور ورک پلیس پہ بھی میرا خیال ہے شاید کرتے ہوں جنہوں نے مینجمنٹ سیکھی ہوئی. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا کہنا کہ میں بنانے جا رہا ہوں, پہلی نیت کا اظہار کرنا امیزنگ ہے بہت. واقعی پھر ہم یہ اپنی نیت بھی نہیں بتاتے, ہم کر لیتے ہیں. واٹ جی اے بیوٹیفل پوائنٹ جی. آنیسٹلی آئی مس دیٹ. آئی تھنک اٹ از بیکاز آف دا پوزیشن دیٹ یو آر ورکنگ ان. تو آپ کو اس چیز کی آئی طرف نو. نوٹ کرنے کا موقع مل گیا. بیوٹیفل پوائنٹ. بہت ہی, مجھے تو ایوری ٹائم آئی سی دیٹ اینڈ ریڈ دیٹ آئی فائنڈ اٹ امیزنگ. بیوٹیفل تو پوائنٹ. یہ اس کا جو ہے اس کو آپ دیکھ, مطلب جو ہم دیکھتے ہیں تو بہت ہی ہر اسٹیپ پہ ہی, اور ان اے وے اللہ کی پوزیشن دیکھتے ہوئے حیران کن ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بنانے جا رہا ہوں. پہلے تو نیت کا اظہار کر رہے ہیں رب تعالیٰ, پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ رسپانس فرشتے دے رہے ہیں, مطلب مخلوق ہے نا اللہ کی, جب وہ رسپانس دے رہے تو اللہ تعالیٰ پھر رسپانس بھی سن رہے ہیں بڑے دل اور اس کے ساتھ. پھر اس سے اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پھر رسپانس جو ہے اللہ کی وہ بھی امیزنگ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ پریزنٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. دین ہی از ناٹ سیئنگ کہ میں بہتر جانتا ہوں تو بس یہ ہوگا. تو دین ہی از پریزنٹنگ دیٹ ماڈل. اور ہم کہتے ہیں نا کہ آپ اس کو اسٹیبلش کرتے ہو اس فیکٹ کو کہ یہ بہتر ہے. بالکل. پھر وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں اس فیکٹ کو, اور وہ پھر بتا رہے ہیں کہ اسما سکھا رہے ہیں اس کی کیپیسٹی انسان کی کیسے آپ سے زیادہ ہے. وہ ہمیں تو شارٹلی بتائیے, تو سارا انفرنس ہی ہے اس سے. اور اس کے بعد جب یہ آپ کی اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو فرشتوں سے جب حکم ملتا کہ سجدہ کریں, تو پھر اگلا پوائنٹ جو ہے وہ بھی بہت حیران کن میرے لیے دوبارہ سے ہے پڑھنے کے بعد کہ سوچے ذرا کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتوں میں بیٹھا ہوا ہے, اس کا سٹیٹس ریز ہو گیا ہے. ظاہر ہے بہت عبادت کی ہوگی, ظاہر ہے بہت وہ عبادت گزار ہوگا, اور اپیرنٹلی جو بھی وہ کر رہا ہوگا اللہ کو بہت پسند ہوگا. لیکن اس کے اندر دبی چیز جو ہے نا جی, وہ بہت خطرناک ہے. تو یہ ہمارے سب کے اندر دبی ہوئی ہے. تو ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ آئی ڈونٹ نو, بٹ وی نیڈ ٹو سی, آئی نیڈ ٹو سی کہ جو میرا ایگو ہے یہ تو whenever somebody steps on it, it comes out like anything. تو اس کو ہارنس کیسے کرنا. تو اگر یہ ابلیس نہیں کر سکا جو فرشتوں کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے, تو یہ ہمیں کیسے کرنا ہے یا مجھے کیسے کرنا ہے. تو دس از سم تھنگ لائک ویری, جس طرح وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا نفس بس اللہ کے حوالے, تو میری واہ دعائیں واہ. ہی کرنی ہے. ما ہے نا جی, ابری چاہے نفسی دعائیں ان ہی کرنی. النفس لامارۃ بالسوء. بالکل. جی میرے بس میں تو کچھ نہیں. تو واہ. ایگو بھی میں نفس نہیں آتا ہے. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو, مجھے تو یہی لگا کہ بس دعائی کرتے کہ آخری وقت تک اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی امان میں رکھے, اور وہ شاید وہ دعائیں حضرت علی کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, آئی ڈونٹ نو, کہ ایک لمحے کو بھی نفس کے حوالے نہ کرے میرا رب مجھے. آمین آمین. تو یہ شاید اپنی دعاؤں میں مجھے لگ رہا تھا کہ پکی ڈال لینی چاہیے. اور یہ اس سے آگے جو ہے جی, وہ جو حضرت آدم کا ہے وہ بھی سول انڈیپینڈنٹ رسپانسبلٹی والی بات ہے. ہماری بچت نہیں ہونی کہ بھئی اس نے کہا اس نے کیا, کیونکہ حضرت حوا کا تو رول ہی نہیں ہمیں نظر آ رہا ادھر. تو حضرت حوا بینگ پارٹ آف حضرت آدم's لائک ایکشن اور بینگ ود ہم, اور وائس ورسا, تو دونوں ہی چلے گئے, سزا دونوں کے لیے. تو وی کین نیور بی, ایون آپ کا ہسبینڈ کے ساتھ اگر ہسبینڈ کچھ کر رہے ہیں تو یو ہیو ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی, یو ہیو ٹو یو نو بی اے پارٹ
اولاد کری ہے, کئی سسٹم میں ہم ہیں یا کچھ بھی ہے, تو اس میں یہ مجھے بہت یہ بھی مجھے بہت بڑھ کے بات لگی. یو نہیں، کانٹ جسٹ میں نے ہائڈ کسی کا بیہائنڈ کوشچن مارک سم. دیکھا تھا جی, ابھی وہ کوشچن مارک غائب ہو گیا. somebody probably wanted to ask علی, اس پہ بھی نظر رکھنی پڑے گی. somebody جی had جی وہ اختر raised the نے question. ٹیسٹ کرنے کے لیے, اچھا, اوکے اوکے, اب بھی انہوں نے ویسے دوبارہ بھی ریز کر دیا. اچھا جی. تو بس جیسے ہی ان کا ختم ہو جاتا ہے بہن کا, نہیں, تو میرا پھر خیال ہے میں پوچھنے دیں, آئی تھنک پوچھنے دیں, بیکاز وہ اس وقت ریلیونٹ پوائنٹ پھر گزر جائے گا. جی السلام علیکم ٹھیک جی. جی جی, جی وعلیکم مسز السلام. عمر نے بہت ہی اچھی بات کی جو رسپونڈ کے حوالے سے نا. جی تو جی اس گروپ میں تقریباً سب, یعنی کہ اس گروپ کے اندر بھی ایک بہت بڑا اجتماع کے اندر ہر گروپ کے نمائندے نے اظہار کیا, خاموش کوئی نہیں رہا. تو ہم اس سے جی یہ بھی انفر کر سکتے ہیں کہ ہم جب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو معاشرے میں اور سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے, کیا ہم خاموش رہ سکتے ہیں؟ ہوں جی مطلب جی بھائی, اس مطلب میں بالکل بالکل. یعنی کہ ہمیں رسپونڈ کرنا ہے کسی بھی لحاظ سے. ایون شیطان نے بھی رسپونڈ کیا, نہیں, تو میری ریکویسٹ یہ تھی کہ آپ یہ پوچھئے صرف کہ انہوں نے یہ پوائنٹ کیسے نکالا ہے. ٹھیک ہے نہیں, جی. میں وہی نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مطلب انہوں نے رسپونڈ سب نے, میں یہ کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا مطلب ہمیں اس سے یہ نہیں ملتا کہ ہمیں ہر صورت, ہر کنڈیشن میں یا ہر صورتحال میں اللہ ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ہم رسپونڈ کریں ایز اے کانشیس اینٹی کے حوالے سے. ایون جدھر آپ نہیں بھی کر رہے ادھر بھی رسپونڈ کر رہے ہیں نہیں لیکن ایکچولی. نہیں, میں اس کو اس طرح سے لے رہا ہوں کہ کیونکہ ہم اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے, تو ہمیں بیسیکلی بنایا ہی اس لیے کہ ہم رسپونڈ کریں. ہم ویسا رسپونڈ نہیں کریں جیسے کہ اور مخلوق کرتی ہے, فرض کریں پتھر کرتا ہے, تو ہم اس کو بھی لکھا سکتے ہیں نا کہ وہ رسپونڈ ہی کر رہا ہے. یعنی کہ اس کو آپ نے دھکا مارا تو اس نے کسی نہ کسی طریقے سے رسپونڈ کیا ہی ہے نا, کہ کچھ نہیں کیا تو یہ رسپونڈ ہو گیا. مگر نہیں, یہ وہ میں نہیں ہے, اس طرح سے بات لیکن کر رہا یہ الگ بحث ہو جائے گی جی. آئی وڈ لائک یو ٹو آسک, آپ کا سوال کیا ہے؟ یعنی ابھی جو مسز عمر بات فرما رہی ہیں ان کی بات کو ہم نے روک کر کسی پوائنٹ پہ سوال اٹھایا ہے, وہ کیا ہے؟ نہیں, میرا سوال یہ ہے, کیا یہ میرا سوال یہی ہے کہ ہم خاموش رہ سکتے اوکے, یہ سوال جو ہے یہ اس جی سے یہ ریلیٹڈ جواب نہیں ہے دینا. جی. نہیں, ایک منٹ جی, یہ دس از وی آر سیٹنگ اے نیو ٹریڈیشن اوور ہیئر. بیسیکلی دس از دا فرسٹ ٹائم دیٹ دس از ہیپننگ, سو آئی ووڈ لائک ٹو کلیریفائی. ہم نے سوال جو کرنا ہے وہ یہ نہیں کرنا کہ آپ کا یہ نقطہ جو ہے یہ اس کی کیا کیا امپلیکیشنز ہیں, یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے یہ جو بات ہے یہ کس آیت سے نکالی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ پوچھ سکتے ہیں آپ, لیکن ابھی یہ نہ پوچھیں کہ کیا یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے. دس از ناٹ دا, نہیں. اس کا ایجنڈا یہ نہیں ہے. نہیں چلے, میں اس کو میں کسی اور طرح بات کر لیتا ہوں کہ ہم یہ جی جی, 5 نمبر جو 5 اسٹیپ پہ بات کر رہے ہیں نا, کہ ہمیں اس سے کیا سبق مل رہا ہے. رائٹ. مجھے یہ سبق مل رہا ہے, اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی صورتحال پیش آئے تو آپ کو خاموش نہیں رہنا. یہ جو بات ہے یہ ہم آپ کے سبق اس کے بعد لے لیتے ہیں. ابھی جو ان کے ہیں ان کے اوپر جو یہ شیئر کر رہی ہیں, آپ کو اس پر کوئی سوال ہے کہ انہوں نے کیسے نکالا ہے, وہ کر لیں. اور چلیں ابھی فی الحال یہی کر لیتے ہیں. جی ٹھیک جی, کرنا ہے کوئی آپ نے؟ جی میں سوال یہی ہے میرا کہ انہوں نے کیسے نکالا اس کو, کس کو کیسے اس نکالا آیت ہے؟ سے, اس آیت سے کہ انہوں ہاں, نے اس گروپ کے اندر جو جتنے بھی لوگ تھے اس وقت موجود, انہوں نے کسی نہ کسی لحاظ سے رسپونڈ کیا ہے رائٹ. آنے والے ایونٹ کو یہ یا اس یہ ایونٹ کیسے کو. نکالا ہے؟ جی 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 جی, مسز عمر, اف یو وڈ لائک ٹو آنسر دیٹ. جی جی, آئی ڈidn't understand, مجھے سوال نہیں سمجھ آیا کہ رسپونڈ تو اس نے, میں نے کہا کہ اس نے کیا ہے ابلیس نے, تو وہ تو ظاہر ہے وہ سامنے ہے. اس کے علاوہ کوئی سوال ہے؟ مجھے آئی ڈidn't get the question. جی اختتام. جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسپونڈ صرف اس نے, ابلیس نے نہیں کیا, اس میں رسپونڈ تو فرشتوں نے بھی کیا ہے. ملائکہ نے بھی, جی ملائکہ نے بھی. جی مطلب تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ
यानी कि फरिश्तों के ग्रुप में से, ज़ाहिर है सबने तो नहीं किया होगा, फरिश्ते के ग्रुप में से किसी की नुमाइंदगी करते हुए फरिश्तों की किसी ने पूछा। इसी तरह इब्लीसों की नुमाइंदगी करते हुए इब्लीस ने कुछ पूछा, ठीक है ना? जी तो जी उनमें जी से और लोग भी होंगे जिन्होंने कुछ पूछा, तो अपनी कंट्रीब्यूशन दी, रिस्पॉन्ड किया। यानी कि मुझे ये लग रहा है कि आपने इसमें से कैसे इस चीज़ को निकाला कि आपने ये कहना है कि उसमें उन्होंने रिस्पॉन्ड किया सबने, तो ये आपने कैसे निकाला, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। जी, वो जो फरिश्तों ने कहा ना कि भई ये फ़साद करेगा, इसको मैंने कहा रिस्पॉन्ड किया, और अल्लाह ताला ने वो सुनी बात उनकी कि उन्होंने कहा कि ये फ़साद करेगा, खून बहाएगा, जो आप तख्लीक करने जा रहे हैं। तो इसको मैंने रिस्पॉन्स कहा उधर उस वक़्त। तो इसमें हमारे लिए क्या अ सबक मिलता है? आपको हमारे लिए क्या सबक मिल रहा है? जी, इसमें जो मैं बात कर रही थी वो ये है कि हम जब हमसे छोटे या इवन बराबर के भी जब रिस्पॉन्ड करते हैं, तो हम उन्हें मौका ही नहीं अव्वल देते। तो मैं ये कह रही थी कि हमें मौका देना चाहिए कि अगले लोगों का रिस्पॉन्स हम सुनें और उस पे हम फीडबैक दें या रिस्पॉन्ड करें। तो वो ब जी, म्यूचुअल जी अ जी। जो तो रिस्पॉन्ड तो म्यूचुअल फर्ज हो गया हमारी ना, आप तो इसमें से ये निकाल रहे हैं कि रिस्पॉन्ड करना चाहिए, मैं इसको ये समझ रहा हूँ। आपको ये कहना चाह रही हैं। जी, बिल्कुल मैं यही कह रही हूँ कि इवन घर में बच्चों के साथ, और मुझे एक तरीका लग रहा है, अगर खालिक हमारा मालिक इस तरीके से अल्लाह ताला चल रहे हैं, तो आई थिंक दैट शुड बी द बेस्ट वे टू हमें आपस में इवन एज़ फैमिली, एट वर्क प्लेस, इवन विद सर्वेंट्स, हम तो जाके ऑर्डर करते हैं कि ये कर दें, हम कभी एस्टैब्लिश नहीं करना चाहते, ये हमने आज सिस्टम कर रहे हैं, तो इसका क्या फ़ायदा आपको होगा? नहीं, इसको अगर या ब्रॉडर किचन स्केल में पे हो। लें तो उसको वहाँ पे ये सवाल ही है मेरा, इसको अगर ब्रॉडर स्केल पे हम लेंगे कि अगर जी। मुआशरे में कोई बुराई हो रही है तो हम उसको भी रिस्पॉन्ड करेंगे। जी भाई, ये जो आप कह रहे हो ना, ये खलीफा के नाम से मुझे जब पढ़ा, वो मेरा थोड़ा मिस हो गया। तो आई थिंक जब खिलाफत का रोल जब हम अगर डिस्कस करेंगे, तो उसमें सिर्फ अपनी अच्छी-अच्छी प्रैक्टिस करनी खिलाफत के अंडर आती है। ये खलीफा का हुआ ना, मैं बनाने जा रहा हूँ खलीफा। तो जब खलीफा बन के हज़रत आदम आए, तो क्या अपनी-अपनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है, जिस तरह यूजुअली हम करते हैं कि भई हम नहीं प्रैक्टिस करना है, एंड आई डोंट नो अभी का है या हमारी जनरेशन का है या मेरा है, कि हम वी टेंड टू इग्नोर कि भई इर्द-गिर्द क्या हो रहा है, नज़र भी आता है तो आँख बंद कर लेते हैं। तो जी। इसमें खिलाफत में बल्कि ये अब मुइज़ आप बताएँगे या फिर कोई मतलब टीचर ही आप ही बता सकते हैं कि मेरे ख़्याल में किसके साथ, और कुरान में भी है, नही अनिल मुनकर, ठीक है, जी, अमर इसको बिल इस मारूफ। पॉइंट को और थोड़ा-सा मैं अगर और रिफ्रेश करूँ कि ये जी, है ना कि करना मतलब कैसे है, ये एक सॉरी जी, करना कैसे है, ये एक सवाल रहेगा जी। कि हाउ टू गो अबाउट इट, लेकिन ये ड्यूटीज़ में फिर साथ-साथ शामिल हो जाता है। जी भाई। मैं इसीलिए ये कहना चाह रहा था कि मेरा आपसे भी सवाल है, मोहित भाई से भी सवाल है कि जब हम मोस्टली ऐसी कंडीशन में होते हैं, जब हम रिस्पॉन्ड नहीं कर कर रहे होते किसी भी सिचुएशन को, चाहे घर में या बाहर या मुआशरे में, तो वो ऐसा लगता है कि वो फसाद के ज़मरे में जा रहा है, वो हम फसाद ही कर रहे होते हैं। यानी कि ऐसे भी मैं हो सकता है ना आपको सिचुएशन, इसकी हो सकती आई है। वुड एग्री, अगर कोई इसकी एक मैं चाहता हूँ कि इसको जो अगर अलग कर लें, यानी अभी जो है इशू वो बेसिकली योर इन्फ्रेंसेस फ्रॉम दीज वर्सेस हैं। आप उसकी डिटेल्स में जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी ये कह रहा है कि मैं अभी अपने बच्चों की इस नाहंजार हरकत पे कोई रिस्पांस नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं इस पे सोचता हूँ कि वाइज रिस्पांस क्या होगा, तो ये फसाद होगा फिर। नहीं, लेकिन रिस्पॉन्ड तो मैं ये नहीं कहता कि आप जिस टाइम उसको रिस्पॉन्ड के लिए कोई टाइम लिमिट महसूस करें, ज़ाहिर नहीं नहीं, मैं तो ये आप कह रहा हूँ उसको कि ये जो मौका बात महल है, के मुताबिक देंगे। जी। राइट, और एक आदमी देखने वाला बाय लुकर और बाय स्टैंडर्ड जो है, वो ये कह रहा है कि बाप जी। ने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन बाप का फर्ज रिस्पॉन्ड करना है, चाहे उस वक्त ना करे, हो बाप के सकता है ऊपर 10 बाद में साल में करना करे, पड़ता है। हो सकता है वो ये हाँ, सोचता लेकिन रह जाए करेगा। कि क्या करे। यानी मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि सम टाइम नॉट रिस्पॉन्डिंग इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्स। यानी नहीं तो ये बात नहीं देखें। देखिए, एक आदमी इग्नोर कर रहा है इशू को, ये भी उसका रिस्पॉन्स है, बुरा रिस्पॉन्स है नहीं लेकिन रिस्पॉन्स तो है। सर, ठीक ये है ना? बात थोड़ी लंबी हो जाएगी। देखिए अभी मैं यही तो अर्ज मतलब कर रहा हूँ आप कि बात जो है वो असल में जिधर से चल रही है उससे रिलेटेड सवाल करें,
یعنی سوالات جو ہیں وہ اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں گے تو پورا دین ہی ہم ان 9 آیتوں سے نکالنے کی کوشش کرنے لگ پڑیں گے. نہیں میں شاید کی بات کرتے ہیں جو ان بہن نے بہت خوبصورت بات کی کہ ان میں سے سب لوگوں نے رسپونڈ کیا، ٹھیک ہے نا، اور یہ بہت ہی میں کہتا ہوں کہ اس سے بہتر کام مطلب وہ اور کچھ کر نہیں سکتے تھے کہ رسپونڈ ہونے چاہے غلط، اگر ابلیس نے غلط کیا لیکن ایٹ لیسٹ اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ میں ابلیس ہوں، ٹھیک ہے نا. تو ان کے رسپونڈ کیونکہ اللہ نے اس کو انسان کو بنایا ہی رسپانس کے لیے ہے. میرا ایسے پوائنٹ یہ ہے، یعنی کہ فرض کریں کہ اگر آپ کسی کو پیپر دیں اور اس میں ایک سوال لکھا ہوا ہے اور وہ اس کا رسپونڈ نہیں دیتا، اور آپ کو ایز اے پیپر جو آپ نے دیا آپ کو پتہ ہے اس کا صحیح جواب کیا ہے، اور اس کو یا دو کنڈیشن ہو سکتی ہے نا کہ اس کو اس کا جواب پتہ نہیں ہے تو چلو تو معافی مل جائے گی، لیکن اگر اس کو پتہ ہے اور وہ رسپونڈ نہیں کر رہا تو پھر نہیں اختر صاحب، میں جو چیز جاننا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ ساری گفتگو جو آپ فرما رہے ہیں اس میں کیا یہ سوال ہے کہ جو مسز عمر نے نقطہ بتایا ہے وہ کیسے یہاں پہ اصل میں ہم یہ نکالنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو بات انہوں نے فرمائی ہے یہ کیسے نکل رہی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ہم زیادہ نکال لیتے ہیں. اب میں اپنے شیئر کروں گا پوائنٹس، اس پہ بھی آپ یہ سوال کریں کہ یہ کیسے نکالی ہے، یہ کیسے نکالی ہے. اس سے زیادہ کا سوال نہیں کرنے کا کہہ رہا میں کہ اس کے کیا جی امپلیکیشنز ہیں، ہمیں رسپانس کیا کرنا چاہیے، کیا ہر حال میں کرنا چاہیے، کیا سب فرشتوں نے رسپونڈ کیا یا اس کے ایک بندے نے کیا. وی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. ہم نہیں جانتے یہ. ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ جو ان کا پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک الملک جو خالق ہے، مالک ہے، اس نے جب اپنی ایک ارادہ کیا تو اس نے پریزنٹ کر دیا، اور پھر پریزنٹ اس طرح کیا کہ سب لوگ اس پر they are invited to respond. It does not mean کہ everyone responded. It does not mean, it does not imply that. یہ تو مسئلہ زیر بحث ہی نہیں ہے. اور اگر یہ زیر بحث ہے تو یہ پھر بتائیں کیسے نکلتا ہے، یہ کدھر سے نکل رہا ہے. یہ کیسے پتا چلا کہ جتنے فرشتے موجود تھے سب نے رسپونڈ کیا. وائی کانٹ وی جسٹ سے کہ ان میں سے بعض جو ریپرزینٹیو تھے انہوں نے کر دیا. یہ کافی ہے. یعنی جو پوائنٹ نکل رہے ہیں ہم ان کو جاننا چاہ رہے ہیں، یہ نہیں جاننا چاہ رہے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا کیا ہوں گی. ورنہ تو ہم پورا دین ادھر سے نکال لیں گے. کیا ہمیں رسپونڈ کرنا ہر صورت میں لازم ہوتا ہے؟ کیا ہم چپ بھی کر سکتے ہیں؟ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی یہ ان کا اس آیتوں سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ہم اپنا فلسفہ بیان کرنے لگ پڑے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں، چلیں میں آگے لیٹس بڑھ ٹرائی ٹو کے اسٹک ٹو دا ڈسکشن. جی اچھا چلیں اچھا اس میں ہم یہ نہیں نکال سکتے کہ ہمیں اس آیت سے کہ ہمیں رسپونڈ کرنا چاہیے، ہم اس سے ہمیں یہ نہیں نکالنا چاہیے میں نہیں اپنے لیے نکالیں. ایسے سبق. میں تو کچھ نہیں، میں تو کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب نکالیں گے تو سننے والے کو یہ حق ہے کہ وہ پوچھے کہ یہ آپ کیسے نکال رہے ہیں. یہ حق ہے نا. اتنی بات کر رہا ہوں میں. یعنی آپ کے یہ جو کوشچن مارک کا سوال ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی شیئر کرنے والے سے یہ پوچھنے لگ پڑیں کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں. یہ پوچھنے کا حق ہے کہ یہ بات آپ کیسے نکال رہے ہیں، ان آیتوں سے یہ بات کیسے نکلتی ہے. بس دیٹس اٹ. اس سے زیادہ نہیں، ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. وہ اس کے موضوعات پر کنٹرول میں نہیں آئیں گے. جی ٹھیک ہے نا جی. دس از واٹ آئی مینٹ. جی مسز عمر آپ بات کمپلیٹ کر لیجیے پلیز. جی 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 نیکسٹ مجھے تھا جو شرمندگی دل میں ہونی بہت امپورٹنٹ ہے، آف کورس بہت ہی زیادہ ضروری ہے. جب شرمندہ ہم غلط کام کر کے ہوں، اول تو غلط کام پہ شرمندگی ہونی چاہیے، ہوتی ہے تو اٹس ناٹ جسٹ صرف دل کی شرمندگی نہیں، اللہ نے سکھایا کہ اس کو ورڈز میں اظہار کرنا بھی ہے. تو دعا مانگنی بھی اس میں شامل ہوگی انشاءاللہ آئندہ سے، اور اللہ سے دعا مانگی جائے مغفرت کی، جو اللہ نے طریقہ سکھایا ہے، جو مجھے یہ سمجھ آیا. دل میں شرمندہ ہوئے اور اللہ سے ان کو ورڈز نہیں آ رہے تھے تو اللہ نے ان کو ورڈز دیے کہ آپ دعا مانگے. اس کے علاوہ جو ہمارا اگلا ہے کہ forgiveness جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں اور بس انہی حالات میں ہم بہترین حالت میں رہ جائیں اور معافی بھی مل جائے. تو زوال نعمت بھی ساتھ اس کا حصہ بن سکتی ہے، اور اللہ نے دکھائی ہے ادھر کہ معافی تو مل گئی مگر آپ جنت سے نکل گئے.
اور جب آپ زوال نعمت ہوئے ہماری زندگی میں تو اللہ نے راستہ بھی بتایا کہ forgiveness تو دے دی، مگر شاید یہ اس سے ریلیٹ کر رہا ہو کہ آپ کے ہاتھوں کی کمائی جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں، تو شاید یہ اس سے ریلیٹ ہم کانسیکوینسز، کر سکتے ہیں. اس کے کانسیکوینسز جی، فیس کرنے پڑیں لاجیکل گے. کانسیکوینسز، ایگزیکٹلی اوکے. کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. تو جس حالت میں ہم پہلے رہ رہے ہوتے ہیں تو شاید ہم اس میں نہیں رہ سکتے، کافی دفعہ شاید ہم رہ بھی اوکے. جائیں، یہ اللہ کی مرضی ہے. اور اس میں پھر اللہ نے بتایا کہ جب آپ میرا کی ایک چھوٹا سا سوال تھا آپ سے زوال مسز عمر. نعمت ہو تو جی 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 جی. جی ضرور. آپ نے وہ جو کہا کہ وی آر ریسپانسبل فار آر اسپاؤسز اور بچوں کے جو عمل ہوتے ہیں ان کا ہم بھی اس کے ریسپانسبل ہیں، یہ آپ نے کیسے نکالا؟ جی یہ میں نے نہیں کہا، سوری کچھ مس انڈرسٹینڈ کیا. میں نے کہا کہ ان کے ساتھ اگر ہم شامل ہو جائیں گے تو ہم ہوں گے. ہم نہیں یہ کہہ سکتے کہ ہی واز دا فرسٹ ون یا ہی ڈیڈ اٹ. اف آئی ایم پارٹ آف اٹ تو پھر میں حصہ اچھا ہوں. ٹھیک ہے، تھینک یو جی جی سوری جو آئی میں مس سمجھا تھا نا انڈرسٹوڈ. جی وہ یہ تھا، نو ان کی یہ پرابلم. بات تھی کہ وی کین ناٹ سے دیٹ somebody made me do the wrong thing. یعنی یس کسی نے کسی کی حضرت وجہ سے میں نے یہ غصہ شو کیا، یہ میرے پاس ایکسکیوز نہیں ہے. آئی ہیو ٹو ٹیک رسپانسبلٹی فار مائی ایکشن. یہ بات جی تھینک جو یو. میں انڈیویجول سمجھا تھا. رسپانسبلٹی. جی جی بالکل جی، وہ حضرت ٹھیک. حوا اور ان کا. اور پھر جب ہمارا زوال نعمت اگر ہوتا ہے اور پھر اگر ہماری زندگی میں کوئی وہی والی بات کہ کسی بھی وجہ سے جب ہم ایٹ ٹائمز ہمیں نہیں اندازہ ہوتا یا پتہ نہیں چلتا کہ بھی ہمارے لاجیکل کانسیکوینسز ہیں، ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تو پھر اللہ میاں نے بتا دیا ہے کہ ہم اس کی ہدایت پہ اگر ہم ٹکے رہیں گے تو ہدایت ہمارے پاس ہے، اللہ کا شکر ہے. اور اگر ہم اس پہ ٹکے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوف اور حزن سے رائٹ. بچائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک. مے بی ایٹ لوور وہ جو بھی لیولز پہ ہم جس بھی حالت میں جس بھی وجہ سے ہوں گے، لیکن یہ تو انر ہے نا ہمارا پیسفل ہونا، اور وہ ہمارے دل کی حالت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسی رکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. تو کیسے کرنا ہے یہ سب شیئر تو کر دیا، کیسے کرنا ہے یہ ابھی ہم نے سیکھنا ہے. آئی ہیو رائٹ ٹو رائٹ. فردر ریفلیکٹ آن اٹ. انشاءاللہ جی ہاؤ ٹو انشاءاللہ. گو انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے جی جی. عدیلہ جزاک اللہ اگر کوئی خیر. کویشچن ہے آپ پوچھ لیجیے مسز عمر سے. جی علی آپ نے جی کچھ جی فرمایا، میں مس کر گیا. جی وہ عدیلہ پوچھنا چاہ رہی ہیں شاید اوکے کوئی. جی اوکے. اٹس اوکے. وہ فریحہ آج دا سیم تھنگ، وہی مجھے کلیئر ہو گئی وہ بات. میں وہ اسپاؤسز والی بات ہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو انہوں رائٹ. نے کہی. wasn't sure کہ where she is getting that. تھینک یو جی. تھینک یو Thank you. جی. گریٹ مائنڈس تھنک لائک. اچھا ایک چھوٹی سی سبمیشن فار ایوری ون. یہ جو اور موئی صاحب کریکٹ می اف آئی گو آف ٹریک سم ویئر، جو پورا انیشیٹو ہے یہ قرآن اسٹڈی سیشن کا، وہ ایک موئی صاحب کی بڑی بریلینٹ اپروچ ہے 5 اسٹیپس والی، اس کے اوپر بیسڈ ہے. اور ہم لوگوں کے لیے جو نووس ہیں وین اٹ کمس ٹو اسٹڈینگ دا قرآن، ایک اس کا ڈسپلن مینٹین کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو ایک تو وہ 5 اسٹیپس سے ہم اسٹک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں اگر کہیں پہ کوئی بھی آف ٹریک ہو رہا ہو تو میرے ریکویسٹ صرف یہ کہ لیٹس ٹیک اٹ ایز اے لرننگ ایکسپیرینس، اور کوئی ڈسکریج نہ ہو. اس میں یقیناً یہ ہوگا کہ کبھی میں زیادہ ٹائم لے لوں گا یا کوئی اور زیادہ ٹائم لے لے گا، تو اس میں رائٹ. وی نیڈ ٹو اسٹے کیونکہ جو ویلیو ہے وہ اسی میں ہی ہے. دیر از اے بالکل. لاٹ آف وزڈم جہاں موئی صاحب سب کو موقع دے کے انکریج کر رہے ہوتے ہیں اور پھر نج کر رہے ہوتے ہیں صحیح ڈائریکشن میں. اور آج تو ویسے ہی ہم ایک نئی ٹریڈیشن سٹارٹ کر رہے ہیں وچ از کہ جی. ہم گریجویٹ کر رہے ہیں ماشاء اللہ، ایک اسٹیپ اوپر جا رہے ہیں کہ ونس ہم وی اسٹارٹ ٹو گیٹ دا ہینگ آف کہ اچھا وہ 5 اسٹیپس کیسے فالو کرنے، تو ماشاء اللہ ایک اسٹیپ اور اوپر لے رہے ہیں. تو آج کا سیشن ذرا سا اس معاملے میں شاید کمبرسم لگا ہو کچھ لوگوں کو، تو صرف ریکویسٹ یہ کہ لیٹس ناٹ گیٹ ڈسکریج ایٹ آل. وہ پازیٹیوٹی اور وہ ضرور مینٹین کرنی چاہیے ہمیں. نہیں آپ کا سیشن ہے جی. آئی ایم جسٹ فیسیلیٹیٹنگ. وی the two of us are just trying to facilitate. You see, we have to maintain order over here. We have to. Neither of us has to. ہم سب کو کرنا ہے. میں تو صرف یہ کروں گا کہ جدھر مجھے لگے گا کہ بات ہٹ رہی ہے تو میں اس کو واپس لانے کی کوشش کروں گا. یہی علی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو اور ڈسکریج میرے کیوں خیال ہونا ہے؟ میں تو آپ کا اپنا سیشن ہے. ایبسولوٹلی بالکل.
اور میرے خیال میں تو جہاں پہ ذرا سا کو آف ٹریک ہوتا ہے وہ ذرا سا زیادہ ویلیوبل ہو جاتا ہے ٹائم، چونکہ یہ بھی سمجھ میں آ رائٹ جاتا ہے کہ اچھا واپس اصل پروسیس کیا ہے. رائٹ رائٹ، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اختر آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا پہلے، آپ اگر کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی سمری تو آپ انمیوٹ کر لیجئے، ورنہ پھر ہم آگے چلتے ہیں. اکثر صاحب کر چکے ہیں لاسٹ ٹائم، اگر وہ کرنا چاہیں، کوئی ایڈیشن کرنا چاہیں تو کر لیں. جی جی. نہیں، میری طرف سے تو خیر کوئی خاص ایڈیشن نہیں ہے. مجھے صرف اسی جو مطلب رسپونڈ کے حوالے سے ایک نیا پوائنٹ میرے ذہن میں آیا تھا جو کہ بہت خوبصورتی سے ٹھیک بہن نے بیان کیا ہے، بس وہی تھا، بس اس کے بعد کے ٹھیک. علاوہ تو کچھ نہیں. جی روزی آپ انمیوٹ کر لیجئے. Assalamu alaikum for وعلیکم السلام. taking. It's not a question. I also wanted to give my reflection. حالانکہ یہ میرا پہلی بار میں آئی ہوں اور I'm really sorry if I shouldn't be speaking کیونکہ میں نے اس سے پہلے سے اٹینڈ نہیں کیا تھا، لیکن وہ 30 اور 39 کے بیچ میں نے ابھی دیکھا تو وہ جو 30th آیت ہے جس میں ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یہ جو ہے نا کہ اب تو فرشتوں نے یہ کہا کہ انسان تو فساد پیدا کریں گے اور ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں. تو میں نے اس سے یہ لیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تسبیح اور فساد جو ہے وہ ایک دوسرے کی وہ ہے اینٹونیم ہے اور اپوزٹ ہے ایک دوسرے کا. کیونکہ جو ہے وہ جیسے جب ہم تسبیح کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے نا کہ یو ڈکلیئر دی Allah's perfection and if it is being compared to humans making fasad تو اس سے یہ مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ جو ہے وہ تسبیح tasbih cannot be just reciting something on the tasbih اور آپ کے ہاتھ پہ، بلکہ how you conduct yourself in day-to-day life or how you carry yourself in society and it's supposed to and what you're supposed to do in the community. کیونکہ وہ فساد تو پوری کمیونٹی میں ہوتا ہے نا پھر تو تسبیح کو اس طرح سے اس سے ملایا گیا ہے یہاں پہ. اور کوئی بھی چیز جیسے جینوینلی اگر تسبیح جیسے ہم بالکل جو اینجلس کر رہے ہوں گے وہ کتنی جینوینلی کر رہے ہوں گے، تو تسبیح بھی جینوینلی کرنے کی چیز ہے. تو اگر ہم اس کو فساد سے ملائیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی بھی کام آپ انٹیگریٹی کے ساتھ نہیں کریں یا جینوینلی یا اس کو کہہ لیں ہم اللہ کے لیے نہیں کریں جیسے ہم اکثر لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی کرتے ہیں، تو وہ پھر کین بی اے کاز آف فساد. اور تو جینوینلی جیسے تسبیح کین بی ڈن، جو ہم اچھے کام کرتے ہیں رائٹ دیٹ کین بی تسبیح، رائٹ. اینڈ فساد کین بی آئی مین جو بھی کام ہم جینوینلی نہ کریں وہ دیٹ کین بی کیٹیگرائزڈ ایز فساد ٹو. یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے جی. اصل رائٹ. میں دیکھیے ون آف دا تھنگز دیٹ جس طرح سے آپ اس کو لے رہے ہیں وہ اس میں تو یہ نکلتا ہوا لگتا ہے. واٹ دا وے دیٹ یو آر اپروچنگ اٹ از دیٹ ایک طرف ہے انسان اور دوسری طرف ہے یہ فرشتے، اور یہ بتایا کہ وہ فساد مچائے گا. کیوں مچائے گا فساد؟ کیونکہ اس کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے. یعنی خلیفہ بنایا جانے کا مطلب جس کو بیان کیا ہے اس طرح سے کہ اختیار ارادہ بادشاہی دی جا رہی ہے اس کو. بادشاہی دینے کا مطلب ہے کہ ہی ول ہیو اتھارٹی اوور دا ڈومینز. تو یہ جب وہ یہ کر رہا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ فساد مچا دے گا، جبکہ ہم نہ فساد مچا رہے ہیں. اور یعنی یہ اس پہ غور کرنا ہے. آئی جسٹ وانٹ یو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ مے بی دا اینجلز آر ناٹ کمپیئرنگ خلیفہ with tasbih. They are actually saying that if you give him authority, he will misuse the authority. Obviously, authority means that you can do either this or that. اگر authority نہیں، اور ہم لوگ جو ہیں اگر مقصد یہ ہے کہ وہ authority دے کے بھی تسبیح اور تقدیس ہی کرانی ہے تو ہم لوگ وہ کر ہی رہے ہیں. تو یہ جو ایسپیکٹ ہے why do you want to give away this rule of the earth to this human, giving him authority over it? Because
giving authority is going to lead him to misuse the authority. یہ یعنی آئی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ جو آپ فرما رہی ہیں وہ جس طرح سے آپ دیکھ رہی ہیں اس سے یہ مسئلہ بنے گا، بٹ یہ میں ایک تھوڑا سا آلٹرنیٹیو ویو دینا چاہ رہا ہوں کہ شاید اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے، بس اس کو کنسیڈر کر لیجیے گا. ٹھیک ہے جی. جی میرے خیال سے جو بہن نے یہ بات کی شاید میں یہی کہنا چاہ رہا تھا، اور انہوں نے اچھے الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے کہ جو ہے انٹیگریٹی بہت ضروری ہے کہ ہمیں کانشیس ہو کے جو بھی رسپونڈ کریں وہ کریں. انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا. بس جزاک اللہ. تھینک یو جی. جی ابھی کے لیے تو پھر ویل ہیو ٹو اسٹاپ جی. آئی تھنک اگر ہم یہ نیا میتھڈ یوز کر رہے ہیں اب، اینڈ اف اٹ از گوئنگ ٹو اف وی آر گوئنگ ٹو کنٹینیو ود دس، تو اس پر بھی سوچ لیجیے گا. اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا کرم رکھے. اگر تو ہم اس کلاس کو 6:30 بجے شروع کر لیا کریں، اگر 6:30 to 8، 1.5 گھنٹے کا اگر کر لیں. اس پر آپ اپنی رائے میرا خیال ہے علی میں آپ گروپ میں اگر پوسٹ کر دوں گا صاحب. آپ ادھر کر لیں، ادھر میرے خیال ہے وی کین ٹیک اے پول، اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں رائے آ جائے گی تو ہم اس کے حساب سے پھر اڈیپٹ کر لیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ جی. زبردست. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت اپنی حفظ و شکریہ. امان میں رکھے. السلام علیکم. آمین. السلام علیکم.